اس وقت شہزاد وسیم خطاب کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ سناتا ہے، قوم روت حلال کا چاند چڑھنے کو دیکھ رہی تھی، وہ تو پیچھے رہ گیا، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ طلوع ہوا آدھی رات کو، جو صرف تاریکی لے کر آیا تھا، اور وہ یہ کہ اس نے انکار کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دی ہوئی تاریخ کو الیکشن کرانے کا۔ وہ تو پیچھے رہ گیا، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ طلوع ہوا آدھی رات کو، جو صرف تاریکی لے کر آیا تھا، اور وہ یہ کہ اس نے انکار کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دی ہوئی تاریخ کو الیکشن کرانے کا، اور ایک اور تاریخ دے دی۔ اسپیکر صاحب، ادھر کیا پیش کیا؟ ادھر یہ پیش کیا کہ فنڈز نہیں ہیں، ادھر یہ پیش کیا کہ آئی ایم ایف بھی اجازت نہیں دے رہا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آئی ایم ایف نے فوراً ریئیکٹ کیا اور کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ اپنے فنڈز ارینج کریں، ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں۔ ادھر کیا پیش کیا کہ سیکیورٹی کی صورتحال، اسپیکر صاحب آپ کا جس پارٹی سے تعلق ہے، آپ گواہ ہیں کہ کتنے مشکل حالات اس ملک میں گزرے۔ ایک سیکنڈ، یہ دیکھیے ان پر جو تشدد ہو رہا ہے، جو ساتھیوں صدیق جان کے ساتھ جو ہوا ہے، اس پہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، عباسی صاحب آپ ذرا دیکھیے کیا مسئلہ ہے۔ پریس گیلری کے دوست جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، بات پہ نہیں کر رہے۔ وہ جو ساتھیوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، صدیق جان کو، عمران ریاض کو، باقیوں کو جو کیا گیا اس پہ وہ کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، شہزاد وسیم صاحب جاری رکھیں۔ جی اسپیکر صاحب، آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ اسپیکر صاحب، دیکھ لیں آج جو حالات ہیں، ان کو بھی، صحافت کو بھی ریاست کا ایک اہم ستون مانا جاتا ہے، اور آج دیکھ لیں کہ ان کی جو زبانبندی ہے، ان کے اظہار پر جو پابندی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے آزاد آوازوں کا گلا دبایا جا رہا ہے، وہ اگر یہ واک آؤٹ بھی نہ کریں تو وہ کیا کریں؟ آپ کی تقریر تو ان کو سننی چاہیے۔ قلم ہے، ان کے پاس تو ایک سکرین ہے، ان کے پاس تو ایک کیمرہ ہے، ان کے پاس تو نہ کوئی توپ ہے نہ تلوار ہے۔ آپ کم از کم ان کے اس احتجاج کو ضرور ریکارڈ میں لے کر لائیں، اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو ماننے کی یقین دہانی کریں۔ صحیح۔ اسپیکر صاحب، الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی کی صورتحال ایسی ہے، ہم یہاں پر محترمہ بے نظیر کی شہادت بھی دیکھ چکے ہیں، ہم یہاں پر رد الفساد بھی دیکھ چکے ہیں، یہاں پر ہم دہشت گردی کی پیک بھی دیکھ چکے ہیں 2003 2018، مگر پھر بھی الیکشن ہوئے تھے۔ دنیا میں ایران عراق وار ہوتی ہے، پھر بھی ایران میں الیکشن ہوتا ہے۔ ترکی میں پورا ملک ہل جاتا ہے زلزلے سے، بڑے بڑے شہر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، پھر بھی الیکشن کی تاریخ قائم رہتی ہے۔ اس لیے کہ جہاں جمہوری سوچ ہوتی ہے، جہاں جمہوری رویے ہوتے ہیں، وہاں الیکشن سے بھاگا نہیں جاتا۔ جس طرح مومن موت سے نہیں بھاگتا، سیاستدان الیکشن سے نہیں بھاگتا۔ وہ اس دن کا انتظار کرتا ہے کہ جس دن وہ اپنے اعمال لے کر مومن اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، اور سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے عوام کے سامنے پیش ہوں گی۔ وہ تو نامہ اعمال کا دن ہوتا ہے، اور عوام پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس کو سر پر دستار رکھتی ہے اور کس کو کہتی ہے کہ آپ کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی۔ اور یہ سرکل چلتا رہتا ہے، کبھی کوئی جیتتا ہے، کبھی کوئی ہارتا ہے، مگر آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ سوورنٹی اوپر تو رب کی ہے، زمین پر جو آواز ہے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔
زبان خلق کے اظہار کا طریقہ ہے الیکشن، جس سے خود الیکشن کمیشن سب کام کر رہا ہے. وہ اس پر الیکشن کمیشن پر آپ تنقید کریں، وہ کہتا ہے میری توہین ہوگی. توہین تنقید سے نہیں ہوتی، توہین اعمال سے ہوتی ہے. آپ اپنا کام ٹھیک کریں، سب آپ کی عزت کرتے ہیں. آپ اپنا کام ٹھیک نہ کریں تو آپ پر تنقید ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان رویوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس فیصلے کے نتیجے میں دو بڑی چیزیں ہوئی ہیں اسپیکر صاحب، اور انہوں نے اس قوم کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. ایک فیصلے سے ایک طرف عدلیہ کے فیصلے کو رد کیا گیا ہے، اور دوسری طرف آئین میں دیے گئے طریقہ کار کو بھی رد کیا گیا ہے. توہین آئین بھی ہے، آئین کی خلاف ورزی بھی ہے. آج کے بعد اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے. یہ معاملہ اب کسی پارٹی کا نہیں رہا، یہ معاملہ صرف تحریک انصاف کا نہیں رہا، یہ معاملہ اب ریاست کا ہے، یہ معاملہ عوام کا ہے کہ انہوں نے یہاں سے آگے کون سا راستہ چننا ہے. کیا مرضی کے مطابق چلنا ہے کہ جب دل ہوگا الیکشن کرائیں گے، جیسے دل ہوگا الیکشن کرائیں گے، کہ آئین کے مطابق الیکشن کرانے ہیں؟ کیا عدلیہ کے فیصلے اپنی مرضی سے کہ یہ فیصلہ قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا اختلاف رکھتے ہوئے بھی جو عدلیہ کا فیصلہ ہے اس پر سر تسلیم خم کرنا ہے؟ اسپیکر صاحب اسی کرسی پر بیٹھ کر تحریک انصاف کے ڈپٹی اسپیکر نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا، جس کی بنیاد پر رات کو سپریم کورٹ بیٹھی تھی اور اس فیصلے کو رد کیا تھا. ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا تھا، اور اسی فیصلے کے نتیجے میں آج یہ اسمبلی ہے. ہمیں وہ اس وقت سوٹ نہیں کرتا تھا، مگر ہم نے اس فیصلے کو اس وقت تسلیم کیا تھا. تو فیصلے تسلیم کرنے کی روایت ڈالنی چاہیے اگر ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. ملک، ریاست اور اداروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. نو کراس ٹاک. جی جناب چیئرمین، فیصلہ قبول کرنا تو دور کی بات، ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک منظم کمپین شروع ہوئی عدلیہ کے خلاف، ججز کے خلاف. آڈیوز کی بھرمار ہوئی، تصویریں فلیش ہوئی، اس ہاؤس میں پلے کارڈز اٹھائے گئے. ہم کسی جج کو پسند یا ناپسند کرنے کی بات نہیں کرتے، ہم ادارے کی بات کرتے ہیں. ادارہ فیصلہ کرتا ہے. جب سپریم کورٹ لکھا آتا ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کسی کی ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا ہے. جناب چیئرمین، جناب اسپیکر صاحب، جہاں تک آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں؟ اس سے پہلے تو باہر سے لوگ آئین کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے، آئین کی تصدیق کرتے تھے. مگر اگر ہم پارلیمنٹ جیسے ادارے میں بھی آئین کی تکریم نہیں کریں گے، اس کے کہے کے اوپر نہیں چلیں گے، ایگزیکٹو اس طرح سے پرفارم نہیں کرے گی، اسٹیٹ اس طرح سے پرفارم نہیں کرے گی، تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ اسپیکر صاحب، آئین تو ریاست اور عوام کا ایک رشتہ جوڑتا ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ جو اعتزاز احسن نے کہا تھا ریاست ہوگی ماں کی جیسی، وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ریاست اپنے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیتی ہے، کیا ہوا وعدہ پورا کرتی ہے کہ آپ کی جان، آپ کی مال کا تحفظ ہوگا، آپ کی چادر اور چادر دیواری کا تحفظ ہوگا، آپ کی عزت نفس کا تحفظ ہوگا، آپ کے اظہار رائے کا تحفظ ہوگا، آپ کو فریڈم آف اسمبلی ہوگی، آپ کو اپنے نمائندے چننے کا حق ہوگا. جب یہ بنیادی حق سلب کر دیے جائیں تو پھر اعتزاز احسن نہیں، پھر حسن نثار کی بات آ جاتی ہے کہ یہ ریاست ستیلی ماں بن جاتی ہے. اور وہ پھر وہی ہوتا ہے جو آج پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. کسی کی دہلیز محفوظ نہیں، کسی کا گھر محفوظ نہیں،
کسی کی چادر محفوظ نہیں، کسی کی چار دیواری محفوظ نہیں. جس کو دل کیا اٹھا کر لے گئے، جس کو دل کیا تشدد کا نشانہ بنایا، پس زنداں کسٹوڈیل ٹارچر کیا. ہم نے کیا حال بنا دیا ہے اس ملک کا، کیا حال بنا دیا ہے. لہو لہو ہے آج یہ مملکت، لہو لہو ہے. جناب چیئرمین، اسپیکر صاحب، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، بڑے خوش ہیں. سنو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو، منزل کھو رہے ہو. رستہ تو کٹ ہی جاتا ہے مگر منزل پر پہنچنا وہ قومیں جو ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں. اسپیکر صاحب، اسپیکر صاحب، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. پلیز نو کراس ٹاک. پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے اور اس کی قدر پارلیمنٹرین سے زیادہ کون کر سکتا ہے. مگر آج یہ ایوان بھی، ان کی روح بھی زخمی ہے، جو اپنے ممبران کو تحفظ نہیں دے سکتے، جو اپنے ممبران کو تحفظ نہیں دے سکتے. ان سے کیا قوم امید کرے کہ وہ قوم کو تحفظ دیں گے، وہ وفاق کے لیے کچھ کریں گے. اعظم سواتی سے لے کر شہباز گل تک، اظہر مشوانی، ایک ہمارا ینگ لائر حسان، ایک لمبی لسٹ ہے. اپنی باری پر بات کیجئے. سیاسی پارٹیاں جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں، ان کی جو میراث ہوتی ہے، ان کا جو اثاثہ ہوتا ہے، وہ ان کے کارکن ہوتے ہیں. اور ماضی میں بھی جن سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کی جنہوں نے عزت کی، وہ سیاسی پارٹیاں جمہوری پارٹی کہلائی. آج تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، میں اس فلور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا وہ کسی جمہوری معاشرے کے شایانہ شان ہے؟ جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ان پر شیلنگ، ان پر ربڑ بلیٹس، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک نہتی خاتون کے سامنے جب یہ پولیس کے شیر جوان بندوقیں سیدھی کرتے ہیں، کیا وہ کسی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے؟ اور تو اور کیا بات کرے کارکنوں کی، کیا بات کرے کارکنوں کی. جناب اسپیکر صاحب، ایک سابق وزیر اعظم، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، ایک مقبول لیڈر عمران خان کے گھر پر چڑھ دوڑتے ہیں، بلڈوزر لے کر، کرینے لے کر، دیواریں گرانے کے لیے، زمان پارک میں اس کے گھر کو فتح کرنے کے لیے. کیا یہ جمہوریت کی عکاسی کرتا ہے؟ کون سا معاشرہ، کون سا قانون، کون سا ضابطہ، کون سا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ جناب اسپیکر صاحب، یہ جو روایات قائم کی جا رہی ہیں، وقت کیسا بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے اسپیکر صاحب، مگر تاریخ کے اوراق کسی کو معاف نہیں کرتے، اچھے کام بھی اور برے کام بھی. اسپیکر صاحب، آپ جتنا مرضی بھاگیں، تاریخ کے کٹہرے میں ایک دن سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا پڑتا ہے. یہاں پر جو بھی مسند میں آیا، اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھا، مگر تاریخ نے سب کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لے کر آئی. اسپیکر صاحب، جو ظلم، بربریت، فسطائیت ہم نے پچھلے دنوں خصوصاً پنجاب میں دیکھی، جہاں پر احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد کہا گیا، یہاں تک کہ جو پختون تھے، جب پنجاب میں آپ پختونوں پر انگلی اٹھائیں اور ان کو کہیں کہ یہ جو بھی پختون ہے
یہ دہشت گرد ہے تو آپ کیا خدمت کر رہے ہیں اس ملک کی؟ وہ پختون بھائی جن کی قربانی قیام پاکستان سے شروع ہوتی ہے، پہلی قربانی انہوں نے ریفرنڈم میں قائد اعظم کے کہنے پر پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا، اور آج کے دن تک وہ اپنا خون دے رہے ہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے، دہشت گردی کے خلاف۔ آپ ان پر ڈرون بھی بھی کریں، آپ ان کا خون بھی بہائیں، اگر نہیں تو بہتا دیکھیں، اور پھر بھی ان کو آپ دہشت گرد کہیں، میں سمجھتا ہوں یہ کسی طرح بھی قومی وقار کے مناسب نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب، وہاں پر ان حالات میں آپ نگران حکومت کا رویہ دیکھیں۔ آئین کیا کہتا ہے کہ نگران حکومت ایک محدود مدت کے لیے، ایک محدود اختیار کے ساتھ صرف اور صرف الیکشن کرانے کے لیے ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں۔ مگر ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر نگران وزیر اعلیٰ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ توڑ دیں گے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ نہ توڑیں، آپ ہاتھ جوڑیں اور معافی مانگیں اس قوم سے کہ جو ظلم کیا ہے آپ نے اس قوم کے ساتھ۔ وہاں پر کہتے ہیں معیشت کو انہوں نے جس حال پہ پہنچا دیا، مگر اسپیکر صاحب، معیشت کو انہوں نے جس حال پر پہنچا دیا اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں دھول جھونکتے ہیں، کہتے ہیں مفت آٹا۔ یہ مفت آٹا زندگی کا گھاٹا بن چکا ہے۔ دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنی جانیں گئی ہیں، کوئی جان سے گیا، کسی کی دستار گئی، کسی کی چادر کھچی، کسی کی عزت مٹی میں رند گئی۔ کہیں ہماری مائیں بہنیں میلوں قطاروں میں اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھ کر آٹے کی ایک بوری کے لیے کھڑی ہیں، اور کہیں پر بھگدڑ کے اندر وہ کچلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کا مفت آٹا، یہ ہے آپ کی گورننس، یہ ہے آپ کی دریا دلی۔ دوسری طرف ایک دن پیٹرول کی سبسڈی کا اعلان کرتے ہیں، ذرا سی جھاڑ پڑتی ہے IMF سے تو جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی گورننس۔ اسپیکر صاحب، یہ ملک نہیں چل رہا اس طرح، یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذاتی سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے قومی مفاد کے لیے بات کریں، اور صدر مملکت کا خط بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہ ریاست کے آئینی سربراہ ہیں، وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ پارلیمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے صدر کے آفس کے ساتھ، وہ خاموشی سے بیٹھیں، آئین کی دھجیاں بکھرتی دیکھتے رہیں، قانون کی خلاف ورزی دیکھتے رہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن دیکھتے رہیں، اور وہ اتنا بھی نہ کہیں کہ آئینی اور قانونی نکات بھی نہ اٹھائیں، وہ اس طرف توجہ بھی نہ دلائیں، وہ یہ بھی نہ کہیں کہ آئینی رستہ اپنائیں۔ اس پر بھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں، اس پر بھی ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ اور اسپیکر صاحب، سیاسی پارٹیاں سیاسی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، سیاسی پارٹیاں رسک بھی لیتی ہیں عوام میں جانے کا، اور وہ عوام کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں توڑتی۔ اور ماضی میں ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہیں۔ تحریک انصاف ایک نئی مثال آج قائم کر رہی ہے، اس سے پہلے بھی پارٹیوں نے یہ مثالیں اور اچھی مثالیں قائم کی ہوئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، مگر مجھے فخر یہ ہے کہ عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف اس سیاسی جدوجہد کو ایک نئی منزل پر پہنچا چکی ہے۔ مینار پاکستان جیسی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے جلسے کے لیے، کوئی کسی جگہ کارنر میٹنگ نہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی مرتبہ، اور ہر مرتبہ اپنا ہی ریکارڈ توڑتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چل رہا ہے، شہزاد وسیم خطاب کر رہے تھے، وہ آپ نے دیکھا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے۔